بہت بڑا اور اہم اجلاس جو ہے وہ نیو یارک میں ہونے والا ہے۔ غزہ میں امن اور جنگ کے بعد کی حکمرانی کے لیے تجویز پیش کی جائے گی۔ پاکستان کا خطے اور مسلم امہ کے حوالے سے جو رول ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ایک پیغام کے اندر واضح لفظوں میں یہ بتا دیا کہ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور، بیرسٹر سیف، وہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نہ کریں، جو بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑا اور اہم اجلاس جو ہے وہ نیو یارک میں ہونے والا ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس میٹنگ کے اندر پاکستان سمیت دیگر جو مسلم امہ کے بڑے ممالک ہیں وہ اس کے اندر شریک ہیں، اور اس ملاقات کو امریکہ اور قطر کی میزبانی میں اس جو کانفرنس ہے اس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کی غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے بہت اہمیت ہے، اور یاد رہے کہ فلسطین کو نہ صرف کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جس نے کہ کل رات گئے یہ اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ پرتگال بھی اس کو تسلیم کر چکا ہے، اور ایک ایک کر کے بہت سارے مغربی ممالک جو ہیں وہ فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ جہاں فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کیا گیا، وہیں پر امریکہ نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ وہ فلسطین کی ریاست کو قطعی طور پر جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ اب اس صورتحال میں یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، یہ اجلاس جو ہے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر یعنی مصر اور اردن، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان کے ساتھ کثیر الجہتی اجلاس یعنی معاملات کے اوپر بات چیت ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خصوصی دعوت کے ذریعے سے اس اجلاس میں طلب کیا گیا ہے، یا ان کو انوائٹ کیا گیا، دعوت دی گئی ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ عرب ممالک کے ساتھ امریکہ کی بات چیت ہے، اور اس میں پاکستان کی شمولیت جو ہے وہ اب خصوصی طور پر اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کا جو کردار ہے یا پاکستان کا خطے اور مسلم امہ کے حوالے سے جو رول ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو آج کے اس اجلاس میں دعوت دی گئی ہے۔ جو رائٹرز نے اس کو رپورٹ کیا، ان کے مطابق اس گروپ کے سامنے غزہ میں امن اور جنگ کے بعد کی حکمرانی کے لیے تجویز پیش کی جائے گی، یعنی غزہ جہاں پہ اس وقت بہت ظلم اور بربریت ہے، اس کے حوالے سے جو اسرائیل کی پالیسی ہے اس کے خلاف، اس کو یعنی جب اس کو ختم ہوگی، یہ جنگ ختم ہوگی، یا یوں کہیے کہ جو وہاں پہ اس وقت صورتحال ہے جس میں کہ ایک فلسطینیوں اور مسلمانوں اور غزہ میں بسنے والوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ ایک حکمرانی کی جو طرز ہے، اور جنگ کے بعد جو ہے وہاں پہ کس طرح جو طرز حکمرانی کیا جائے گا اس کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یرغمالیوں کی جو رہائی ہے اس کا باقاعدہ مطالبہ کیا جائے گا، اور جنگ کے خاتمے کے علاوہ ٹرمپ صاحب یہ توقع بھی کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی انخلا اور غزہ میں جنگ کے بعد حکمرانی سے جو کے متعلق جو امریکی منصوبے ہیں ان پر بھی وہ گفتگو کریں گے، جس میں کہ حماس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا اس خبر کے اندر کہ واشنگٹن یہ سمجھتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک اس بات پر متفق ہوں کہ وہ غزہ میں فوجی دستے بھیجیں تاکہ اسرائیل کے انخلا کو ممکن بنایا جا سکے، اور عبوری اور تعمیر نو کے پروگرام کے لیے فنڈنگ کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ اب یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہ چونکہ سیکیورٹی سے متعلق ہے، اور اسرائیل کے انخلا کو ممکن بنایا جا سکے، فوجی دستے بھیجے جا سکیں، اور عرب اور مسلم ممالک اس بات پر اتفاق کر لیں کہ جیسے ہی اسرائیل وہاں پر اپنی جو ان کی جو ایک تباہ کاریاں ہیں، جو وہ جس طرح سے وہ ظلم وہاں پہ کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر یہ کہ ایک امن کی جو کوششیں ہیں اس کی طرف بڑھا جائے، اور پھر اسرائیل کے انخلا کو ممکن بنایا جائے، اور پھر عبوری حکومت ہو یا تعمیر نو ہو، اس میں مسلم امہ اور خاص کر کے جو عرب ممالک ہیں وہ اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ اب اس میں بہت ساری آراء آ رہی ہے کہ فلسطین کے حوالے سے یا جو پاکستان کا سیکیورٹی کے حوالے سے ارینجمنٹ ہوا ہے ریجنل لیول کے اوپر سعودی عرب کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی افواج کو وہاں پر بھی کیا جائے، مگر بہت سارے مبصرین اس بات سے انکار بھی کر رہے ہیں کہ ایسا پاکستان کے لیے سر دست ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی شمولیت کرے۔ لیکن اس میٹنگ کے بعد یہ پتہ
چلے گا. یعنی یہ اصل میں غزہ کے مستقبل کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہے جو کہ ٹرمپ اور قطر یعنی امریکہ اور قطر جو ہے وہ مل کے کر رہے ہیں. اور اب تمام جو دنیا کی ویسے تو بہت سارے اجلاس جو پہلے ہوئے ہیں وہ گفتن نشستن برخاستن ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اس میں امریکہ کی بھی رضامندی موجود ہے اور امریکہ اس کے اندر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس اجلاس کا کوئی آؤٹ کم نکلے. لیکن اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، پاکستان کو اس میٹنگ کے اندر جو ہے اس کانفرنس میں خصوصی دعوت کیوں دی گئی ہے، یہ یقینی طور پر آج اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت ریجنل سطح کے اوپر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں. اور اس اجلاس کے اندر ایک بات بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران کو اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ نہیں بلایا گیا. اور ظاہر ہے ایران کے بغیر اس پورے ریجن کے اندر کوئی گفتگو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ غزہ کا ایشو ہو یا پھر دیگر معاملات ہوں، اس میں ایران کی اپنی ایک بہت مستند اور بہت اہم حیثیت ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ذریعے سے ایران کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کیا جائے، کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے. اور اسی طرح سے سعودی عرب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس ڈیل سے پہلے رابطہ ہوا ہے سعودی عرب کا اور ایران کا، اس میں کوئی اس سلسلے میں بات ہوئی ہو کہ کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. بہرحال یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب آج کے اجلاس کے اندر ہی کوئی حتمی نتیجہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اہم چیزیں پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہیں، مثلاً یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی وہ کس قدر اہم نقطہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس قدر اس کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں کس طرح سے بدے ہیں. یہ یوں سمجھیے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو ان کی پارٹی ہے وہ فیصلہ کرنے میں کیوں ان کو دشواری ہے، اور ان کے اپنے اندر اتنی تقسیم بڑھ چکی ہے، اتنے معاملات ہیں کہ خود کل عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ایک پیغام کے اندر واضح لفظوں میں یہ بتا دیا کہ پاکستان جو ان کے لیڈرز ہیں، خاص کر کے بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سیف وہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نہ کریں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کرے. یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ بات چیت کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب سے بات کرے. اب یہ ایک عدم اعتماد بھی ہے جو کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کے اوپر شو کیا ہے. اسی طرح سے انہوں نے یہ عدم اعتماد علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر بھی اس کا بھی اظہار کر دیا، اور بیرسٹر سیف کے اوپر بھی یہ عدم اعتماد جو ہے انہوں نے شو کیا ہے. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی اپنی سرکاری یا اپنی جو ان کی حیثیت ہے اس میں وہ بات کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور علی امین گنڈاپور تو کافی مستند طریقے سے، چونکہ وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں خیبر پختونخوا کے اور ان کے بیچ میں کمیونیکیشن رہا بھی ہے، تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان کو پیچھے ہٹا دینا اور ان کا جو رول ہے وہ ختم کر دینا، میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے واضح لفظوں میں اپنی جماعت کو یہ کہا ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے کوئی ان کے بہاف پہ نہیں کرے گا، مگر اسٹیبلشمنٹ خود ان سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ بات چیت کرے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ جو کل علی امین گنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، اور انہوں نے ایک آج خطاب جو کیا اس کے اندر انہوں نے بہت واضح لفظوں میں جو آپریشن، کیونکہ عمران خان صاحب بار بار افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، افغانستان کے اوپر پالیسی پہ بات کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر ایشو پہ بات کرتے ہیں، وہ افغانستان ہو یا وہ پھر اپنا پاکستان کے اندر معاملات ہوں. وہ جنرل عاصم منیر ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنے سے بھی جو ہے وہ باز نہیں آتے. ان کے ہر پیغام کے اندر جو ہے وہ ان کے ایک تشویش یا ان کو ڈائریکٹ مخاطب بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے ایکس اکاؤنٹ پہ گو کہ بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور کل ہمارے پروگرام پہ علی محمد خان صاحب تھے، انہوں نے ان تحفظات پہ اس کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ کون چلا رہا ہے، اس کے اوپر جو بات ہوتی ہے کیا وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کون اس کو لیڈ کر، یعنی پارٹی کے اندر بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں. تو لیکن ان پیغامات کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر بات کر رہے ہیں، وہ ہر طریقے سے اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. وہ پیغامات کون لکھتا ہے یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک اہم سوال ہے، لیکن پھر بھی ان پیغامات میں سب کچھ موجود ہوتا ہے. نہیں موجود ہوتا
و اسرائیل کی مذمت اس کے اندر ان کی موجود نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا، بیرسٹر گوہر صاحب کا، اور خیر بیرسٹر گوہر صاحب نے مشن نور سے بھی اپنے آپ کو الگ کیا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں انہوں نے اس کا پرچار کیا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں دی تھی، اور مشن نور ویسے بھی ان کا ناکام ہو گیا، اس کو یہ متنازع بھی بہت ہو گیا، اور اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی تھے۔ لیکن جو چیئرمین جو پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر، ان کا بیانیہ جو ہے وہ اپنی جماعت کے بیانیے سے نہیں، سوشل میڈیا کے بیانیے سے بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا بیانیے کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے، اور اس کا جو پارٹی کے جو سین وائسز ہیں، علی محمد خان ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں یا دیگر لوگ ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی باتیں جو ہیں، یا جو ان کے اس کے اوپر جو مہمات چلتی ہیں، جس کو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو کہ اسلامی ٹچ کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہو رہا۔ البتہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اسلامک ٹچ ان کو ضرور بہت ساری چیزوں میں دینا ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، یہ آن گراؤنڈ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اب تک ثمرات ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ اسلامک ٹچ والی جو بات تھی، یہ قاسم سوری صاحب نے اسٹیج پہ کی تھی، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اب یہ بات کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے علی امین گنڈاپور صاحب کو اگر آپ دیکھیں، جن کو کہ انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو علی امین گنڈاپور صاحب نے جو آج تقریر کی ہے اس میں وہ واضح لفظوں میں جو آپریشن نے جو کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف وہاں پہ ہو رہی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے تو ہم کسی بھی دہشت گرد کی جو کارروائی کے خلاف، اس طرح بھی زمینی کارروائی کے ساتھ ساتھ اب موٹر گوڑے کا استعمال بھی ہوتا ہے، ڈرون کا استعمال بھی ہوتا ہے، جہاز بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ملٹری کا آئین کے مطابق ایک رائٹ ہے، تو اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم روک سکیں، لیکن اپنا جو سٹانس ہے ہمارا جو ایک سٹانس ہے اس بارے میں کہ اس کی جنگ کو کیسے لڑنا چاہیے، کیسے ختم کرنا چاہیے، وہ یہی ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پر اگر کوئی بھی شہری اس میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 27 کے جلسے میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی، پورا صوبہ اکٹھا ہوگا، اور پورے صوبہ اکٹھا جب ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ عمل کے اوپر ہم ایک فیصلہ کریں گے کہ ٹھیک ہے، آئین میں تو ہمارا اختیار یہ نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک صوبہ جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کا ساتھ دیں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے بہت واضح لفظوں کے اندر جو ہے وہ ان کارروائیوں کو یہ میں کہا ہے کہ آئین کے تحت جو ہے یہ اختیار موجود ہے پاکستان کی ریاست کے پاس، اور کہ وہ زمینی کارروائیاں کریں، وہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں کریں، مارٹر گولے بنائیں، چلائیں، ڈرون بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا جہاز بھی استعمال ہو رہے ہیں، یہ آئین کے تحت ملٹری کا حق ہے، اور اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں، لیکن ہمارا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ اس جنگ کو کیسے لڑنا چاہیے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے اس جنگ کو لڑنے کے طریقے کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اور یہ بھی کہا کہ 27 کو جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے جو ریاست کا حق ہے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ افغانستان وفود جائیں گے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ نمائندے شامل ہوں گے جو کہ جائیں گے، اور ان کی طرف سے بھی ہوں گے، تو یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کی جو کہ ریاست کا حق ہے، پاکستان کا حصہ ہے خیبر پختونخوا، وہ پاکستان سے الگ نہیں ہے، اور افغانستان سے متعلق کوئی بھی پالیسی جو کہ عمران خان صاحب ایسے ڈائریکشنز دے رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے، جیسے وہ اس وقت وزیر اعظم ہے یا وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی سرکاری رول میں یا کوئی ریاستی رول ان کے پاس ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، اور جب تک ظاہر ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ڈائریکشن ضرور لے سکتے ہیں، لیکن اصل جو اس کے اندر پریویل کرتی ہیں چیزیں وہ ریاست کی پریویل کرتی ہیں، لہٰذا ان کا افغانستان کے حوالے سے جو سٹانس ہے وہ بالکل قطعی طور پر اس وقت ریاست کے جو موقف ہے یا جو بیانیہ ہے یا جو ریاست کا جو ایک جو پالیسی ہے اس سے وہ ٹکراؤ کرتا ہے، متصادم ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ریاست کے پاس جو اختیار ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، البتہ اس کے اندر طریقہ کار تو ہو سکتا ہے 27 کو یا اس کے بعد جو بھی اس کے اوپر
بات چیت ہو یا مذاکرات ہوں اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ادا کریں. مگر اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے ان کے اوپر فی الحال جو پولیٹیکل معاملات ہیں یا مقتدرہ سے بات چیت ہے اس کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار جو ہے وہ کر دیا. یہ بھی یاد رہے کہ تیرا ویلی کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص جو گروپس ان کا جو ایک سوشل میڈیا کا گروپ ہے, گروہ ہے, وہ جس طرح سے اس کو رنگ دے رہا ہے اور جس طرح سے اس کے اوپر جو معاملات کو سامنے رکھ رہا ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ مناسب نہیں نظر آتا. لیکن یہ بات کہ وہاں پہ جو ریاست بیانیہ دے رہی ہے کہ بارودی مواد تھا, جب ان کے اوپر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی تو بارودی مواد جو ہے وہ پھٹا ہے, اور دوسری طرف جو بیانیہ دیا جا رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے. لہٰذا ظاہر ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ضرور ہونی چاہیے. اگر یہ تیرا ویلی کے اندر اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے ہیں تو یہ تشویشناک ہیں اور اس کے اوپر ضرور انکوائری ہونی چاہیے. لیکن ریاست جو ہے وہ اس کا جو بیانیہ ہے اس کے خلاف جس طرح سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا سوشل میڈیا جو گروپ ہے وہ عمران خان صاحب سے ہدایات نہیں لے رہا بلکہ عمران خان صاحب کو ہدایات دے رہا ہے. یہ بہت ہی اہم نوعیت کا معاملہ ہے, یہ بڑے حساس واقعات ہیں, معاملات ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح کی کیمپینز ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی تشویشناک ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اس کی جو آزادانہ جو تحقیق ہے وہ بھی ہونی چاہیے, اور اس کے ہوئے بغیر جو ہے یا اس کے کیے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.